اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 111 ہے۔ ہم اب تک سعودی عرب کے تیسرے دورے کے سلسلے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے تجربہ و صلاحیت بمقابلہ اخلاق و کردار۔ یہ 1994 میں جب ہم آخری دفعہ سعودی عرب گئے تو اس وقت پاکستان کے سفیر تھے شاہد امین صاحب۔ بڑے قابل فاضل مشہور تھے، وہ بڑے تجربہ کار اور بڑے شائستہ خلیق، پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں مشہور تھا۔ آج بھی سمجھے جاتے ہوں گے۔ وہ صلاح الدین صاحب بھی بڑی تعریف کرتے تھے کہ جناب بڑے اخلاق کے آدمی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو میں ایک بات پھر دہرا رہا ہوں کہ اخلاق و کردار جو ہیں اس کا معیار صرف ایک ہے کہ کوئی شخص اگر با اخلاق سمجھا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کا وہ اخلاق ہر وقت اور ہر ایک کے ساتھ یکساں ہے یا نہیں۔ اتار چڑھاؤ اگر ہے، کسی شخص کے ساتھ بہت اچھا ہے، کسی کے ساتھ بہت برا ہے، تو اسے آپ اخلاق نہیں کہہ سکتے، یکساں جب تک نہ ہو۔ اب صلاح الدین صاحب جیسے لوگوں سے شاہد امین صاحب ملیں یا کوئی اور ملیں تو میرا خیال ہے وہ سر جھکا کے بات کریں گے، بڑی اس سے انکسار بھی ظاہر کریں گے، وہ کریں گے تو مروب ہو جاتے ہیں لوگ کہ صاحب بہت شریف آدمی ہے، دیکھیں کتنا۔ ہمیں جو تجربہ ہوا شاہد امین صاحب کا سعودی عرب میں وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ تو ہم حیران تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو پاکستان کے سفیر ہیں اور پاکستان کے صحافیوں کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس دوران جب ہم وہاں تھے تو ایک مشہور آرٹسٹ گلجی کے نام سے پاکستان کے ایک مشہور آرٹسٹ تھے، تو ان کے تخلیقات کی نمائش کرائی انہوں نے، شاہد امین صاحب نے، سفارت خانے میں۔ ہمیں پتہ نہیں کس طرح بلایا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری موجودگی کو پسند بھی نہیں کیا اور نظر انداز بھی کیا انہوں نے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے ہیں پاکستانی سفارت خانے میں تو ہم راستے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بادشاہوں کے اور شہزادوں کے اور شاہی خاندان کے اتنے بڑے بڑے محل تھے کہ گاڑی میں بیٹھ کر کافی دیر تک ایک سرے سے دوسری سرے تک پہنچا جاتا تھا، اتنے بڑے ان کے یعنی سمجھ لیجیے محلات تھے۔ پھر جب ہم پاکستانی سفارت خانے گئے تو پاکستانی سفارت خانہ بھی بہت بڑے احاطے میں شاندار بلڈنگ کے ساتھ نہایت خوبصورت۔ بظاہر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جی پاکستان کا سفارت خانہ، لیکن میرا مزاج بالکل مختلف ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان جیسا ہے، غریب ہے، سادہ ہے، تو سفارت خانہ بھی اس کا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ شان و شوکت جو ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتی جب تک کہ ہم کسی قابل نہ ہو جائیں۔ تو خیر بہت بڑا پاکستانی سفارت خانہ دیکھ کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ الٹا مجھے افسوس ہی ہوا کہ پاکستانیوں کا خون پسینے کا جو پیسہ ہے وہ کس طرح بیرونی ممالک میں خرچ کیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، صاف کہتا ہوں میں تو خیر جب ہم وہاں پہنچے نمائش میں تو شاہد امین صاحب نے ہمارا بس سرسری سے استقبال کیا، ہاتھ ملا لیا ہوگا بڑی مشکل سے انہوں نے سمجھ کے کہ بھئی آئے ہیں کہیں سے، تو اس کے بعد ہم نے جو ان کو دیکھا ایک دفعہ بھی پلٹ کر انہوں نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ وہ گلجی، اس کے بیٹے امین گلجی اور جو بیرونی تھوڑے سے وہاں آئے ہوئے تھے ڈیلیگیٹس، ان پر ساری توجہ تھی ان کی، ہماری ان کی نظر میں سرے سے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب گلجی کے قریب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہی ہے، شاید بتاتا ہوں میں اکثر، کہ مجھے خوشبو بدبو نہیں آتی، تو گلجی کے قریب جانے پر مجھے ان کے منہ سے آنے والی مہک تو محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ یہ لوگ اسی طرح کے ہیں سارے پینے پلانے والے لوگ، تو وہاں وہ تو محسوس نہیں، لیکن ان کی حرکتیں لگ رہی تھی کہ وہ اپنے حالت ہوش میں نہیں ہے، وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے، اور ان کا بیٹا تو ان سے زیادہ لگ رہا تھا پاگل، بالکل وہ تو ایب نارمل لگ رہا تھا وہ امین گلجی۔ ان گلجی کے بارے میں پاکستان میں اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ جی بڑی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ صاحب اور بڑا، لیکن ان کی موت جس طرح واقع ہوئی وہ بڑا عبرتناک واقعہ تھا، اور جس حال میں مرے یہ امین صاحب خود اور ان کی بیگم صاحبہ، نہایت غیر اخلاقی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔
تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے ذرائع ابلاغ اور ہماری حکومت، سرکاری لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ یہی بس پاکستان کے خدمت گزار ہیں اور انہی کا نام روشن ہونا چاہیے، باقی بیچارہ چھوٹا ٹیچر ہے، سائنسدان ہے، کوئی اچھا کاریگر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ رزق حلال کما کر اور دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو پاکستان کے لوگ کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور امین گلجی جیسے لوگ، میں تو پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ میں نے اتفاق سے اس وقت کہہ بھی دیا کہ یہ صاحب جو ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کچھ ہوش میں نہیں ہے یہ، اور یوں کر کے وہ کرے۔ میں جب بناتا ہوں تو مجھ پر ایک روحانی کیفیت طاری ہوتی ہے، میں اتنا چوڑا برش لے کے یوں ڈبوتا ہوں اور یوں 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 کر کے بناتا ہوں تو خود بخود آیتیں بن جاتی ہیں، قرآنی آیتیں بن جاتی ہیں۔ عجیب ہی شخصیت وہ۔ تو میں نے ذرا سا کہا کہ یہ تو مجھے نارمل لگ ہی نہیں رہے، ہوش میں بھی نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ تو ہمارے وہی ساتھی جن کا میں پچھلے دنوں تذکرہ کر چکا ہوں، وہ قابل فاضل جنہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، وہ کہہ لے کہ کمال صاحب ایسا تو نہیں کہیں، پاکستان کی شان ہیں یہ گلجی صاحب۔ میں نے کہا ہاں بھائی ہوں گے، یہی لوگ ہیں اصل میں ہمارے سرپرست بھی اور ہمارے ہیروز بھی، یہی لوگ ہیرو ہیں، ہم لوگ تو سب گھاس کوڑا ہے ان کے سامنے۔ تو خیر، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ صاحب جو سفیر تھے، جنہوں نے پتہ نہیں ہمیں کس طرح بلایا مجھے پتہ نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں امیر گلستان جنجوعہ صاحب، جو پاکستان کے سفیر 1986 میں ہمارے ساتھ آئے تھے، اور ان کے جو پریس اتاشی تھے لطیف الفت صاحب، انہوں نے جس طرح ہمارا خیال رکھا اور بار بار پوچھتے تھے کہ بھئی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لطیف الفت صاحب نے تو پورے پاکستانی ٹیم کی دعوت بھی کی تھی۔ یہ تو نظر اٹھا کے دیکھنے کا قائل نہیں، دعوت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بہرحال معافی چاہتا ہوں میں، اگر وہ شاہد امین صاحب یا ان کے لوگ سن رہے ہیں، میرے تاثرات یہی تھے کہ مجھے انہوں نے ہرگز متاثر نہیں کیا کہ یہ پاکستان کے سفیر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتا ہوں میں تھوڑے سے ایک اور بار ذاتی مسئلے کی طرف۔ میں وہاں جب جانے لگا سعودی عرب، اس وقت تک میرا بڑا بیٹا نعیم الدین جو ہے وہ ڈاکٹر بن چکا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ابا آپ جا رہے ہیں وہاں آنکھوں کا، ریاض میں تو بہت بڑا اسپتال ہے، کنگ خالد آئی ہاسپٹل، وہ یا کسی اور آنکھوں کے اسپتال میں، چونکہ یہاں کام کیا تھا اس نے اختر ہاسپٹل میں، تو کہنے لگے آپ وہاں جائیں تو میرے لیے کچھ کوشش کریں کہ کوئی ملازمت مل جائے۔ مجھے وہاں کی ملازمت سے صرف ایک وجہ سے غرض ہے، وہ یہ کہ وہاں میں رہوں گا تو FCPS تو ہوں میں پہلے سے، FRCS کر لوں گا، وہاں زیادہ آسان ہوگا۔ پاکستان میں رہ کر میں نہیں کر سکتا، اگر وہاں ملازم ہوں گا میں تو کر لوں گا۔ تو خیر اس وقت تو نہیں ملی تھی ملازمت، اس کا حال بتا رہا ہوں میں، لیکن بعد میں اس کو ایک سرکاری ملازمت عام ڈاکٹر کی حیثیت سے مل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نعیم کو جانا ہوا وہاں، تو وہاں سے پھر اس نے FRCS کر کے اور پھر انگلینڈ کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ وہاں سے آفرز آ گئی، اس کو 3 جگہ سے پیشکش ہوئی کہ جی آپ ہمارے آ جائیے، تو پھر اس نے ایک اسپتال چنا، وہاں چلا گیا۔ تو میں نعیم کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کنگ خالد آئی ہاسپٹل کے سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد تبارہ، پوری دنیا میں ان کی شہرت۔ میں نے طارق عزیز سے کہا، میں نے کہا یار آپ عربی جانتے ہیں اور آپ کی فصیح و بلیغ عربی سے سب لوگ متاثر ہیں، آپ کسی طرح خالد تبارہ سے میری ملاقات کرا دیجیے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو تھے طارق عزیز، کسی بات سے کبھی انکار نہیں کیا، اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ تو کہہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوشش کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے فون کیا، وہاں کسی طرح نمبر لیا، فون کیا وہاں، تو وہاں کسی خاتون نے فون اٹھایا اور اس نے کہا جی کوئی عام پاکستانی اس طرح مل سکتا ہے کیا؟ پتہ ہے آپ کو خالد تبارہ کتنی بڑی چیز ہے دنیا میں آئی کے شعبے میں؟ تو خیر انہوں نے ہمارے طارق عزیز صاحب نے منت سماجت کر کے اور کہا کہ جی، تو کہہ لیں پھر اگر آپ کو ملنا ہے تو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں صبح 8 بجے ہاسپٹل میں، آپ اگر 7:30 بجے آ سکتے ہیں تو آ جائیے، ہم کوشش کریں گے، وعدہ نہیں کرتے ہم کوشش کریں گے ملاقات کرانے کی۔ تو طارق عزیز نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا بھائی 7:30 کی کہہ رہے ہیں، میں تو 6 بجے بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ بیٹے کی ملازمت کا اور اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، تو میں تو تیار ہوں، آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی۔ تو کہہ لیں میں تو آ جاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد نکل پڑوں گا، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو خیر ہمارے انہوں نے طارق عزیز نے ایمانداری کی بات ہے ہر قدم پر ہم سے بہت اچھا سلوک رکھا، بڑی ہماری مدد کی، ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جب انکار وہاں بات کی اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا 7:30 بجے اگر آپ آ سکتے تو آ جائیے۔ تو طارق عزیز صبح میرے پاس آ گئے ہوٹل میں اور مجھے لے کر اپنی گاڑی میں اور کنگ خالد آئی ہاسپٹل پہنچے۔ اب میں ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کنگ خالد آئی ہاسپٹل کے قریب جاتے ہی لگا کہ آنکھوں کا اسپتال ایسا ہونا چاہیے، اتنا خوبصورت ماحول، پھول پودے، کیاریاں، فوارے، باہر بیرونی منظر بتا رہا ہوں میں، اس قدر خوبصورت تھا۔ میں نے کہا آنکھوں کے لیے اسی طرح کے نظارے ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے شاید یہی سوچ کے بنایا ہو کہ آنکھوں کے مریض آئیں گے تو انہیں خوبصورت مناظر دکھائے جائے۔ تو خیر باہر سے ہم متاثر ہو کر اندر جب گئے، کہیں اس میں لفٹ میں، کہیں کوریڈورس میں سے گزرتے ہوئے ان کے دفتر پر پہنچے تو ان کے پتہ چلا کہ ان کی 3 سیکریٹریز ہیں اور تینوں فلپائن کی ہیں۔ ان سے کہا کہ جی کل اس طرح بات ہوئی تھی، ہم آئے ہیں۔ نہیں ہماری تو بات نہیں ہوئی۔ ایک نے انکار کیا، دوسرے نے انکار کیا، تیسرے نے بھی انکار کر دیا، یعنی ہم نے تو بات ہی نہیں کی، اور اس طرح کوئی تھوڑی ملتا ہے کسی سے، تو صاف انکار کر دیا۔ مجھے خیال آیا، میں اور انگریزی بول رہی تھی، پھر میں نے ان سے کہا میڈم ایسا کریں کہ میں آیا ہوں اختر آئی ہاسپٹل کراچی سے اور یہ میرا کارڈ ہے۔ اس پر اختر آئی ہاسپٹل کا پتہ لکھا ہوتا اور معین کمالی یا نہیں محمد معین الدین لکھتا تھا اس زمانے میں، تو اس پر آپٹک ورلڈ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے میرا وہ کارڈ تھا۔ میں نے کہا یہ آپ ڈاکٹر صاحب آئیں، ان کو دکھا دیجیے کہ یہ شخص ملنا چاہتا ہے، اگر وہ ملنے دیں گے، اجازت دے دیں گے تو فبیہا، ورنہ ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم چلے جائیں گے واپس۔ تو اس پر وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، کارڈ لے کے رکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک 8 بجے آ گئے، آ کے انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ کارڈ ہے، یہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اب کارڈ دیکھا اور میں کیا بتاؤں، چند ساعتوں میں فوراً انہوں نے بلا لیا ہمیں۔ تو وہ خواتین جو تینوں ان کی جو سیکریٹری تھی وہ بھی حیران، میں اور میرے ساتھ یہ طارق عزیز سے ہم گئے، بڑا پرتپاک انہوں نے میرا استقبال کیا، میرا اور ان کا، اور بٹھایا، اور جس شخص سے ملنا مشکل تھا اسے 15-20 منٹ تک ہم نے گفتگو کی، اور انہوں نے چائے اور بسکٹ سے ہماری تواضع بھی کی۔ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنا لٹریچر بھی اگر بھیجیں تو ہم اس کے اندر ہمارے آپٹک ورلڈ میں شائع کریں گے۔ تو وہ آپٹک ورلڈ کو بھی جانتے تھے، ان تک پہنچتا تھا وہ، کیونکہ آنکھوں سے متعلق تھا وہ۔ اور ڈاکٹر اختر جمال خان صاحب سے تو ان کی شاید دوستی تھی اچھی خاصی۔ تو خیر بات چیت کی ہم نے، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آج کل مدعا کہہ رہے ہیں لوگ، مدعا کرتے ہیں، میں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ صاحب اس طرح میں آیا ہوں آپ کے پاس، کچھ کر سکتے ہو تو پتہ ہی چلا کہ انہوں نے، وہ فلسطینی ہیں، جیسے ہمارے ریاض ڈیلی کے ایڈیٹر صاحب تھے وہ بھی فلسطینی تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی میں فلسطینی ہوں، سعودی عرب والے آج کل غیر ملکیوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے کہ وہ آ کے ان کے ملازمت کریں، اور اگر کسی کے ترقی کا معاملہ، آگے بڑھنے کا معاملہ، تو ہرگز ہی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کو، سعودی باشندوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور فطری بات ہے، کوئی غلط بھی نہیں تھا، تو اس لیے باہر والوں کو، لیکن آپ مجھے ان کا سارا دے جائیں پروفائل، اور میں کوشش کا وعدہ کر رہا ہوں، ملازمت دلانے کا وعدہ میں نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے اتنا ہی تھا کہ انہوں نے اتنا وعدہ بھی کیا، اتنا اچھا استقبال کیا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، 15-20 منٹ بڑے خوشگوار ماحول میں ہماری ان کی گفتگو ہوئی۔ تو اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کا کریڈٹ نہ مجھے اور نہ طارق عزیز کو جاتا ہے، یہ ڈاکٹر اختر جمال خان کو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہمارا یہ استقبال ہوا تھا، ورنہ ہماری کیا حیثیت، ہمیں تو وہاں کا کوئی، میرا خیال ہے عام شہری بھی گھاس نہیں ڈالتا۔ اور خالد تبارہ کی آج بھی، اب مجھے نہیں معلوم وہ وہاں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پوری دنیا میں بہت مشہور ڈاکٹر تھے آنکھوں کے اسپیشلسٹ۔ تو خیر اب آخر میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ سفیر پاکستان کا ہمارے ساتھ جو سلوک تھا شاہد امین صاحب کا، اس کے مقابلے میں خالد تبارہ صاحب نے جس طرح بات کی ہم سے، جس طرح یعنی 15-20 منٹ دیے ہمیں، بہت اتنے مصروف ڈاکٹر، انہوں نے ہمیں 15-20 منٹ دیے، تو ان دونوں کا موازنہ کر کے میں حیران رہ گیا کہ ہمارے پاکستانیوں کو ہو کیا گیا ہے۔ پاکستان کا ذرا سا بڑا افسر بن جائے، عام آدمی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔
خالد تبارہ صاحب ٹھیک ہے جو بھی ہیں، بہت بڑی چیز تھے وہ، لیکن صرف اختر آئے ہاسپٹل کا حوالہ اور ایک بے نام آدمی ان کے پاس گیا، اس کا انہوں نے بہت اچھا وہ کیا۔ تو میں ہمیشہ جو جملہ کہتا ہوں وہ پھر دہراتا ہوں کہ اخلاق و کردار کے معاملے میں ہمارا جو بیوروکریٹ طبقہ ہے، جسے لوگ تو افسر شاہی کہتے ہیں اور میں نوکر شاہی کہتا ہوں، اس لیے کہ نوکر ہیں، وہ عوام کے پیسوں سے پلتے بڑھتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں ان کو، اور وہ اپنے آپ کو عوام کا سمجھے سربراہ سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں عوام کا اور ملک کا، جبکہ ہمارے خون پسینے کی کمائی سے وہ آگے بڑھتے ہیں اور بیرونی سفارت خانوں میں جانے کی جو کوششیں کرتے ہیں پاکستانی، بخدا کہہ رہا ہوں میں کہ سوائے چند لوگوں کے تقریباً سارے عیش کی خاطر، کمائی کی خاطر اور سیر سپاٹی کی خاطر چاہتے ہیں کہ باہر جائیں، بیوی بچے بھی اور سب وہاں جائیں، گھومیں پھریں، مال بھی کمائیں خوب، اور عیش کا جو باہر کی دنیا میں جو ہے انتظام وہ سارا پاکستان میں بھی ان کے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن وہاں اور زیادہ مزے آتے ہوں گے ان کو۔ تو یہ ان کا جو شاہد امین کا عدم التفات دیکھا تھا میں نے پاکستانی صحافیوں کے سلسلے میں، سچی بات ہے مجھے بڑا دکھ ہوا تھا۔ تو خیر آج کی نشست ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور ایک بار پھر شاہد امین صاحب یا ان کے متعلقین تک اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو معذرت تو میں کر لوں گا، لیکن یہ ساری باتیں حقیقتیں ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ تو میں آج کے اس گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہوئے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ یہ منحنی سی آواز، معمولی سی آواز ہے لیکن یہ حقائق پر مبنی ہے اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش ہے، تو یہ آواز زیادہ سے زیادہ پھیلانے میں آپ تعاون کریں تو آپ کا بڑا ممنون اور شکر گزار ہوں گا میں۔ یہاں بھی پھر کہہ دوں ممنون و مشکور غلط ہے لفظ، مشکور جو ہے وہ جس کا شکر ادا، تو شکر ادا کرنے والا شکر گزار ہوتا ہے، اور جس کا شکر ادا کیا ہے وہ مشکور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ممنون و مشکور لکھتے ہیں، ممنون اور شکر گزار یہ ہے صحیح جملہ، صحیح لفظ جو میں آپ کو اصطلاح جسے کہنا چاہیے بتا رہا ہوں میں۔ تو باقی بشرط زندگی باقی۔